اس زمانے میں مسلمان کائنات اور کائنات کی شکلوں پر محنت کر رہا ہے، اس سے کائنات کی مختلف چیزیں اس پر کھل رہی ہیں۔ اور سمجھتے تھے جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اسی لائن کا مکاشفہ ہوتا ہے، انسان پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو محنت کا رخ ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، لیکن اس زمانے کے انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت کو چھوڑ کر کائنات کو، کائنات کی شکلوں کو محنت کا میدان بنایا ہے، اس لیے یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں اور دنیا کی جو وقتی زندگی ہے اس کو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی شکلوں کا یقین اور کائنات کا دل میں تاثر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس پر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے اور جس رخ پر آتی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم ایک مہینے میں 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر پائیں گے۔ 500 سبسکرائبر اچیو کیے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم اس ویڈیو سے 10,000 سبسکرائبر اچیو کر پائیں گے، بٹ ایسا لگتا ہے کہ میرے ویڈیو پہ 10,000 ویو کیا 1,000 ویو بھی مشکل آنے ہیں، کیونکہ لوگوں تک ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسے، آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو کیسے سرچ کیا، کیسے ڈھونڈا، کیا براؤزنگ فیچر میں آیا، کمنٹ ضرور کریں۔ اور تقریباً ہمارے چینل پر ایک مہینے میں 10,000 لوگ آتے ہیں۔ 10,000 میں سے جو سبسکرائب کرنے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے یا 20 ہوتا ہے، لاسٹ میں 50 ہوتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوا 10,000 میں سے 5,000 لوگ سبسکرائب کریں۔ ایک سبسکرائب کر کے ہی ہم 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچ پائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں۔ میں 3 سال سے یہی بات کر رہا ہوں ہر ویڈیو میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں، پر پتہ نہیں میری بات لوگوں تک نہیں جا پا رہی ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم بیان ہے جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہے، جو کہ تھائی لینڈ میں اجتماع ہوا ہے، وہاں کا ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور اس کی خوشی اور آپ کو خوشخبری اس بات کی سناتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اجتماع کو صحابہ کے اجتماع کے مشابہ کر دیا۔ ہم سوچتے ہیں انتظام اچھا ہوتا ہے، اجتماع اچھا ہوتا۔ سیرت میں یہ ہے کہ جہاں انتظام جتنا خراب ہوا وہاں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی۔ ساری سیرت اس سے بھری ہوئی ہے، جہاں جتنی بد نظمی ہے، بارش کی، سردی کی، گرمی کی، بھوک کی، کھانا ختم ہو جانے کی، غلہ ختم ہو جانے کی، صحابہ پر تکالیف اور صحابہ پر زخم آنے کی، جہاں جتنی تکلیف زیادہ ہے وہاں اتنی بڑی فتح وہاں موجود ہے۔ آپ سیرت پڑھیے، آپ کو ساری فتوحات جو ملیں گی وہ صعوبات میں، ناگواریوں میں اور تکالیف میں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے ساری خیریں جو پائی ہیں وہ خیریں ہم نے ناگواریوں میں پائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مجاہدہ، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مجاہدہ مطلوب ہے، وہ کی شکل میں لائیں گے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر امر پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازنے کے لیے اور میری ہدایت کے لیے اور میری مغفرت کے لیے کون سا حال مجھ پر لائیں گے، انسان کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے تھوڑا سا کھانے کا، پینے کا، آرام کا نظام متاثر کر دیا۔ تو ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس خیر کا جو خیر اس تکلیف پر آنے والی ہے۔ ہم تجھ سے شکایت نہیں کرتے اس تکلیف کی جو تکلیف پیش آئی ہے، ہم سے سوال کرتے اس خیر کا جو خیر اس تکلیف کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ساری ہدایت کی خیریں وہ اس راستے کی تکالیف پر موقوف ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک امت کے ہدایت پر رہنے کا سلسلہ یہی رہے گا کہ دشواریاں، تنگیاں، پریشانیاں، بے آرامی، سردی، گرمی، برسات، یہ سارے احوال پیش آتے رہیں گے۔ جو اس پر جمیں گے ان سے ہدایت کا اور جنت کا وعدہ ہے، جو اس پر جمیں گے نہیں
ان سے ہدایت کا جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالی ہم پر صحابہ والی تکالیف لائیں. اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا, ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش لاتے اور ہم پر یہ تنگی اور پریشانی لاتے, ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ کا اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس قابل سمجھا کہ ہم پر صحابہ کے زمانے کی تکلیف کا ہلکا سا ایک نمونہ آیا ہے, ہلکا سا ایک نمونہ ہے یہ جس میں اللہ تعالیٰ میں آزمانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ جو ان حالات میں جمیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا, ہدایت کا, اجر و ثواب کا وعدہ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาครับท่านบอกว่าอันดับแรกท่านต้องการที่จะบอกข่าวดีกับพี่น้องนะครับเป็นข่าวที่ประเสริฐเป็นข่าวที่จะให้พี่น้องได้รับความสบายอกสบายใจได้รับความดีเนื่องจากว่าการรวมตัวของเราในครั้งนี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีความมุชาบะฮะห์มีความใกล้เคียงกับการรวมตัวของบรรดาซอฮาบะห์นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าในการรวมตัวของบรรดาซอฮาบะห์นั้นมีน้อยมากในเรื่องของวัตถุมีน้อยมากในเรื่องของระบบมีน้อยมากในเรื่องของความสมบูรณ์แต่ว่าในความน้อยนิดอันนั้นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เป็นอัสบาบของการฟัตห์ของการได้รับความสำเร็จนะครับในมากมายเท่าใดที่อินติซอมระบบต่างๆยิ่งน้อยมากมายเท่าไรก็ตามมากมายเท่านั้นแหละที่จะเป็นอัสบาบให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับการฟัตห์ได้รับชัยชนะจากอัลลอฮฺตะอาลานะครับความร้อนความหนาวความเย็นการไร้ซึ่งอาหารการไร้ซึ่งเสื้อผ้าการไร้ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆท่านบอกว่านะครับด้วยกับการที่ซอฮาบะห์เนี่ยมีความน้อยในสิ่งเหล่านั้นยิ่งน้อยมากเท่าไหร่อัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ความสำเร็จกับบรรดาซอฮาบะห์มากเท่านั้นท่านบอกว่าพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺตะอาลาครับจริงๆแล้วในการมัตลูบในความต้องการของอัลลอฮฺตะอาลาก็คือการมุจาฮะดะห์ยิ่งบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลามีความมุจาฮะดะห์มากเท่าไหร่กับศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลามากมายเท่านั้นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลานะครับก็จะให้ความสำเร็จต่อบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาเพราะจริงๆแล้วที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการนั้นคือการเสียสละที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการนั้นคือการมุจาฮะดะห์นะครับไม่ใช่ว่าด้วยกับความสมบูรณ์ไม่ใช่ด้วยกับความสะดวกสบายแต่ด้วยกับความที่ขาดตกบกพร่องแล้วก็มีการมุจาฮะดะห์ในสิ่งนั้นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลามีคำสัญญามีวะดะห์ในฮิดายะห์และก็ในญันนะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยนี้แหละพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺตะอาลาครับอัลลอฮฺตะอาลาเลยกล่าวในอัลกุรอานว่าวะอินนะมะอันอุสรียุสรอกล่าวถึง2ครั้งด้วยกันเพราะอะไรล่ะเพราะว่าในความลำบากนั่นแหละอัลลอฮฺตะอาลาซ่อนไว้ซึ่งฮิดายะห์ในความลำบากนั่นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลาซ่อนไว้ซึ่งชัยชนะด้วยนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วพี่น้องครับเราต้องชุกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพราะเราจริงๆแล้วไม่เหมาะสมกับเนี่ยมัดความลำบากอันนี้เราไม่เหมาะสมกับเนี่ยมัดความลำบากอันนี้แต่อัลลอฮฺตะอาลาเห็นว่าเราเนี่ยเหมาะสมอัลลอฮฺตะอาลาเลยทดสอบเราด้วยกับสายฝนของอัลลอฮฺตะอาลาจริงๆแล้วเราไม่ใช่จะชิกายะต่ออัลลอฮ์เราไม่ใช่จะฟ้องร้องต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้ยาอัลลอฮ์ทำไมถึงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมถึงให้เป็นอย่างนี้แต่เราต้องใช้เหตุผลเหล่านี้แหละในการที่จะขอฮิดายะห์จากอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ชูกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าถึงแม้เราจะไม่เหมาะสมในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เคยได้รับการทดสอบแบบนี้จากอัลลอฮฺตะอาลาแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังเอ็นดูเราให้เราเนี่ยได้รับในสิ่งที่ซอฮาบะห์เคยโดนทดสอบด้วยนี้ท่านบอกว่านะครับสิ่งนี้แหละที่เราเผชิญอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสาเหตุของการได้รับญันนะห์ของอัลลอฮ์และก็ฮิดายะห์จากอัลลอฮฺตะอาลา مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے اندر صلاحیت ہے لیکن یہ ساری صلاحیتیں وہ دنیا کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے ہیں دین کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے نہیں رہی ہیں صلاحیت موجود ہے لیکن وہ صلاحیت دنیا کے لیے تو ہے کہ دنیا کے لیے آدمی تکلیف برداشت کر لے گا لیکن دین کے لیے تکالیف کے برداشت کرنے کا مزاج نہیں ہے حالانکہ اللہ رب العزت دین میں کے راستوں میں تکالیف لاتے اسی لیے ہیں کہ تاکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو صلاحیت دی ہے جسمانی قوت کی یا مالی قوت کی یا اس صلاحیت کو اللہ کے دین پر خرچ کرے تو امت کے اندر صلاحیت تو ہے لیکن وہ صلاحیت دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے آدمی دنیا کے ہر تقاضے کے لیے
ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے تکالیف کو برداشت کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس راستے کی تکالیف پر اللہ سے ہدایت کی ملنے کی امید کی جائے، اور اس راستے کی تکالیف پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے راستے کی تکالیف پر کیا ہے۔ ตัวนี้นะครับท่านมอนาอินยาสรอห์มะตุลลอฮิได้กล่าวว่าจริงๆแล้วในอุมมะนี้มีคุณสมบัติในการที่จะทนในการที่จะเสียสละกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เนื่องจากว่าอุมมะนี้เอาคุณสมบัติแบบนี้แหละไปใช้กับเรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยคุณสมบัติอันนี้อุมมะนี้ไม่พร้อมในการที่จะเสียสละกับศาสนาทั้งที่ว่าอุมมะนี้เนื่องจากเขาเอาคุณสมบัติของเขาไปใช้กับดุนยาตัวนี้ในเรื่องของดุนยาเขาเลยมีความพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมที่จะหิวได้เขาพร้อมที่จะร้อนได้เขาพร้อมที่จะอดหลับอดนอนได้แต่เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณสมบัติเหล่านี้มาใช้กับศาสนาได้ส่วนนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาครับเลยกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้คุณสมบัติแบบนี้กับมนุษย์เพื่ออะไรล่ะเพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์เอาคุณสมบัติแบบนี้แหละมาใช้กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาส่วนนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาครับคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเรามาใช้กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเรามาใช้นะครับในการทนต่อสิ่งต่างๆกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลามันจะเป็นสาเหตุของฮิดายะห์ส่วนนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาครับวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสายฝนความลำบากอะไรต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาเพราะจงใจที่จะให้เราเนี่ยใช้คุณสมบัติความอดทนของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นสาเหตุของฮิดายะห์انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جس لائی میں محنت کرتا ہے اس کی محنت سے اس پر حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کائنات اور کائنات کی شکلوں پر محنت کر رہا ہے، اس سے کائنات کی مختلف چیزیں اس پر کھل رہی ہیں۔ اور سمجھتے تھے جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اسی لائن کا مکاشفہ ہوتا ہے، انسان پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو محنت کا رخ ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان ہے، لیکن اس زمانے کے انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت کو چھوڑ کر کائنات کو، کائنات کی شکلوں کو محنت کا میدان بنایا ہے، اس لیے یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں اور دنیا کی جو وقتی زندگی ہے اس کو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی شکلوں کا یقین اور کائنات کا دل میں تاثر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس پر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جس رخ پر آدمی چلتا ہے اس کے منافع آدمی کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں آ کر انسانوں کی محنت کے رخ کو بدلا ہے۔ تجارت کا رخ قوم شعیب کا، زراعت کا رخ قوم صالح کا، صنعتوں کا رخ قوم صالح کا، حکومت کا رخ قوم فرعون کا، سارے رخوں کو آ کر انبیاء علیہ السلام نے آ کر بدلا ہے۔ رخ یہ بدلا ہے کہ کائنات اور چیزیں محنت کا میدان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے احکام، اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا دل میں تاثر پیدا کرنا، یہ ہے۔ یہ رخ ڈالا انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے فکروں کو، ان کے رخ کو کائنات سے خالق کائنات کی طرف پھیرا ہے، انسانوں کے رخ کو کائنات سے خالق کائنات کی طرف پھیرا ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات کی ایک شکل نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ شکل بڑی ہے، یہ معبود ہوگا، یہ شکل بڑی ہے، یہ معبود ہوگا، یہ شکل اس سے بڑی ہے، معبود ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام انسانوں کے رخ کو بدلنے کے لیے اپنے رخ کے بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ ان کا رخ کیسے درست ہوا؟ ستارہ نظر آیا، یہ رب ہو سکتا ہے، چمکدار ہے،
چاند نظر آیا، ستارہ غائب ہو گیا، چاند نظر آیا کہ یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، چاند بھی غائب ہو گیا، میں سورج نظر آیا کہ سورج بڑا ہے، یہ سورج رب ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جتنی کائنات کی شکلیں تھی، کائنات کی شکلوں کا انکار کرتے رہنا یہی اللہ تک پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ جو کائنات کی شکل میں الجھ جائے گا وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا، جو کائنات کی شکل میں گم ہو جائے گا وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے بالکل واضح بات ہے، کافر مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر کائنات کی شکلوں میں گم ہے، اور مومن کہ مومن میں تو کائنات آفاق مومن میں گم ہے۔ علامہ اقبال نے جی بات فرمائی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کائنات میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، شکلوں میں گم ہے، اور مومن وہ ہے کہ کائنات مومن کے اندر گم ہے۔ مومن کائنات کی شکلوں کوئی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر خالق کائنات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ دلوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو انبیاء علیہ السلام نے ایک اجتماعی مقصد بنایا۔ آپ ذرا پڑھیے قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور انبیاء علیہ السلام کا جو مشترک کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ شریعتیں انبیاء کی مختلف ہیں، کلمہ سب کا مشترک ہے، شریعت سب کی مختلف ہیں، کلمہ سب کا جو ہے شریعت سب کی مختلف ہیں، لیکن کلمہ سب کا مشترک ہے۔ وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہ انبیاء علیہ السلام کا سب کا کلمہ مشترک ہے، ہر نبی کلمہ لے کر آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کی جو بنیادی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کا کہ انبیاء علیہ السلام نے کائنات کی ساری شکلوں سے نہ ہونے، محض اللہ کی ذات سے ہونے کی دعوت دی ہے۔ تجارت کی شکلوں میں، زراعت کی شکلوں میں، صنعتوں کی شکلوں میں، حکومتوں کی شکلوں میں، ہتھیاروں کی شکلوں میں، ساری شکلوں کا انکار کیا اللہ کی توحید کو قائم بیان کرنے اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے رخ جب پھرتا ہے جب اللہ کے ما سوا کا انکار کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا۔ پھر سوال آیا ان بادشاہوں کی شکلوں کا جن کے قبضے میں حکومت، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، ان کا نمبر آیا۔ نمرود نے کہا کہ رب میں ہوں، کیونکہ رزاق میں ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ انسان کائنات کی جس شکل کو بھی بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا، کائنات کی جس شکل کو بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا۔ سوال ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، بتاؤ پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا میں تمہیں پالتی ہوں۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ کہ مجھے تیرا باپ آدر پالتا ہے۔ آدر کو کون پالتا ہے؟ کہ آدر کو نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ یہاں آ کر کفر کا کلام ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نمرود تو رب الارباب ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب اعضاء کے اعتبار سے میں، میری ماں، میرا باپ نمرود اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں اور مخلوق ہونے میں برابر ہیں، تو پھر یہ نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اعضاء کے اعتبار سے ہم برابر ہیں تو نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے چڑھ گئی کہ نہیں، نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ جتنے حالات میں ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں ان سارے حالات کا بنیادی سبب ہی یہی ہے کہ اللہ کے ماسوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ اللہ کے ماسوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا۔ امتحان ایمان کا ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا طے کیا کہ یا تو مجرد تسلیم کرو ورنہ پھر اس آگ میں جلائے جاؤ گے۔
یہاں ایمان کا امتحان ہے کہ جب آپ ساری شکلوں کا انکار کرتے آئے ہیں، آخر میں سب سے بڑی شکل آئی جبرائیل کی۔ جبرائیل اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑی شکل ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کا غیر ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے جبرائیل میں اور چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے محتاج ہونے میں جبرائیل میں اور چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے آپس کا فرق ان کے درمیان میں ہے، اللہ کے ان کے درمیان کے اعتبار سے جبرائیل چونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی مدد کا انکار کیا، اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توپ کے اور آگ کے درمیان میں تھے، جہاں جبرائیل نے اپنی قوت اور اپنا سبب پیش کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے، بطور مدد کے نہیں ہے۔ جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کا تفکر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہ کس شکل کو اپنے آگے رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے مدد لینا براہ راست تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھانے میں اللہ نے اپنے امر کو استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب، اللہ کسی بھی سبب کو کسی بھی کام کے لیے خود استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسباب پر قادر مطلق ہیں، وہ اسباب کو جس کو چاہے استعمال کریں، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے کسی سبب کو استعمال نہیں کیا، نہ پانی کو، نہ مٹی کو، نہ ہوا کو، نہ کسی اور شکل کو۔ اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، ابراہیم جب تمہارا ہم سے مانگنا براہ راست ہے تو ہمارا آگ کو ٹھنڈا کرنا براہ راست ہمارے امر سے ہوگا۔ اللہ تعالی نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، سبب سے ٹھنڈا نہیں کیا، اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شکلیں آئیں گی سامنے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے یہ نفع نقصان کا تصور کر لے گا، اس چیز سے نفع نقصان کا یقین کر لے گا، یہ اس کے تابع ہو جائے گا۔ دین سے رخ پھیرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی نقصانات مسلمان کو اللہ کے احکام سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو رب ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اللہ کو رب ماننا یہ ہے کہ اب آپ اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں ساری شکلوں سے رخ پھیر لیں۔ جو آدمی سبب کے لیے، جو آدمی نماز کے لیے سبب کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جو آدمی نماز کے لیے دکان کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا یقین دکان پر ہے، اس کا یقین عمل پر نہیں ہے۔ یقین جس چیز پر ہوگا آدمی اس کو مقدم کرے گا، اگر یہ سبب کو مقدم کرتا ہے عمل پر تو اس کا یقین سبب پر ہے، اور اگر یہ عمل کو مقدم کرتا ہے سبب پر تو اس کا یقین عمل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو جانچنے کے لیے حالات لاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ اگر نماز اور دکان جمع ہو جاتی ہیں تو یہ آگے کس کو رکھتا ہے۔ اگر نماز کو چھوڑتا ہے دکان کے لیے تو اس کا معبود دکان ہے، اگر یہ حکم کو چھوڑتا ہے سبب کے لیے تو اس کا معبود سبب ہے، اور اگر سبب کو چھوڑتا ہے حکم کے لیے تو اس کا معبود اللہ ہے۔ بالکل سیدھی بات، قرآن نے اس کو صاف کر دیا بالکل، کہ جو آدمی اللہ سے رخ پھیر کر، اور اللہ سے رخ پھیرنے والا جو اللہ کا انکار کرتے نہیں، جو اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ سے رخ پھیرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے، اور توجیہ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو توجیہ ہے وہ توجیہ یہ ہے کہ میں نے وہ تمام شکلیں، جو شکلیں مجھے اللہ کی طرف جانے سے روکنے والی تھی، میں نے ان تمام شکلوں سے رخ پھیر لیا ہے۔ ایمان والوں میں ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن احادیث پر غور کیا جائے کہ ایمان والا کس کو کہا گیا ہے، قرآن میں غور کیا جائے کہ ایمان والا کس کو کہا گیا ہے، کیا ایمانی صفات ہیں، مومن کون ہے۔ قرآن میں غور کیا جائے کہ مومن کون ہے تو قرآن کی آیتوں سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور احادیث پر غور کرنے سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔
اور انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہیں. آگے تفصیل ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت مومن کو اسباب میں رکھتے ہی ہیں اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ مومن اسباب کی دنیا میں آ کر اسی لیے امتحان انسان کا ہے. امتحان انسان کا ہے کیونکہ انسان کو اسباب کا محتاج بنایا ہے. انسان کے اندر اسباب کی حاجت پیدا کی ہے اور پھر اس کو اپنے احکام دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کی حاجتوں میں، ان اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے. یہ اسباب کی حاجتوں میں، اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اس امتحان کے لیے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اس صاف بالکل قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں. ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے. ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے. قرآن نے صاف کہہ دیا بالکل. کیا ایمان والوں کا خیال یہ ہے کہ آمنا کہہ دیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کا سخت امتحان لیں گے. اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، میرا، آپ کا، قیامت تک آنے والے عام مسلمانوں کا، سب کا امتحان ہوگا اسباب میں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو. جی ہاں، 4 امتحان ہیں اسباب میں. 4 امتحان ہیں اسباب میں. پہلا امتحان کہ اگر ہم تمہیں اسباب زینت، اسباب معیشت دیں، تجارت کے اسباب یا زینت کے اسباب، تم اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. پہلا امتحان، تم اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. تم کوئی عجیب چیز دیکھ کر اس کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہو اور ہمیں بھول جاتے ہو. پہلا امتحان ہے. میں اس کی مثالیں پیش کروں گا. دوسرا امتحان اسباب میں کہ ہم آپ کو سبب دیں گے تجارت کا، حکومت کا، زراعت کا، ملازمت کا، سرمایہ داری کا، سارے اسباب دیں گے. دواؤں کا ہم دیکھیں گے کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. 2. تیسری بات یہ ہے کہ اسباب میں ایک امتحان ہی آئے گا کہ اس سبب سے جو فائدہ حاصل ہوا ہے تم اس فائدے کو کدھر منسوب کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو یا اسباب کی طرف منسوب کرتے ہو. چوتھا امتحان یہ آئے گا کہ اس سبب میں جو اللہ کا حکم ہے تم اسے پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے احکام اسباب میں بکھرے ہوئے ہیں. دنیا میں قیامت تک کوئی سبب ایسا نہیں آئے گا جس سے متعلق قرآن حدیث کے اندر اس سے متعلق حکم نہ ملے. ایسا کوئی سبب نہیں آئے گا. اللہ نے جتنے اسباب بنائے ہیں اب تک اور جتنا آئندہ بنائیں گے، اللہ نے ان سارے اسباب کے ساتھ احکام جوڑے ہیں. تو یہ چار امتحان مجھے عرض کرنے ہیں. آپ اسباب زینت میں، اسباب میں آپ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں؟ سنیے آپ. پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، اسباب زینت، اسباب تجارت، آپ اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان سلیمان علیہ السلام کا لیا. سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا. یہ بہت خوبصورت، انتہائی مزین ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو سواری کو لے کر ہوا میں اڑتے تھے، پانی پر تیرتے تھے،
اور راستے پر دوڑتے تھے. ایسے گھوڑے نہ سے پہلے کبھی تھے نہ بعد میں کبھی ہوئے. ہم نے اس امتحان کے لیے پیدا کیے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عجوبہ، دنیا کی کوئی نئی چیز یا دنیا کی کوئی مزین چیز اگر میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں تو یہ مجھے اس میں یاد رکھتے ہیں یا میری بنائی ہوئی چیز کو دیکھنے میں مجھے بھول جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے بال ریشم زیادہ نرم، ان کی گردن سے ٹیڑھ لگائے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گھوڑے پیدا کیے ہیں. ان کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. سوچیے میں پہلا ایمان کے امتحان کی پہلی مثال دے رہا ہوں. آدمی ایک کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، نماز آتی ہے. اپنے اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں فرق دیکھو، فرق میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی. فرق دیکھو، یہاں بیوی سے بات کرنے میں نماز یاد نہیں رہی. وہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور پل صراط پر گزرنے کو اور اس خطرے کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہاں سے گزرنا کیسے ہوگا. بیوی ہے، اولاد ہے، تجارت ہے، اللہ نے سارے بیان کیا قرآن میں. آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم، یہ سب چیزیں ہیں. تم ان سب میں رہ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو؟ یہ امتحان ہے سب سے پہلے اسباب میں. ہم نے جو چیزیں تم سے متعلق کی ہیں، تمہیں جن چیزوں سے متعلق کیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے مشغول تھے. اثر قضا ہوگا، اثر قضا ہوگا. اس امتحان کی کامیابی یا ناکامی اس پر ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں اور آپ اس پریشانی میں اس چیز کو توڑ کر ختم کر دیں جس نے آپ کی نماز قضا کروائی ہے، پھر تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کو ہمارے عمل کا زیادہ فکر ہے، ہماری عبادت کا زیادہ فکر ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، باتیں پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عمل کے ظاہر ہونے کا غم نہیں ہے. جنہیں عمل کے ظاہر ہونے کا غم ہوتا ہے وہ اسباب کو اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو جب سے کہا گیا کہ سلیمان عصر قضا ہو گئی، سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی اور سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دیے. فرمایا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس عمل نے سورج کو واپس نکالا. بڑھیا، سورج کو واپس لاؤ. مجھے عصر کی نماز چاہیے، ساری بادشاہت کے مقابلے میں مجھے صرف عصر کی نماز پسند ہے. اسے کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. سلیمان علیہ السلام کو اس کا غم تھا کہ میری عصر قضا ہو گئی. سورج واپس نکلا. سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی. سوچیے آپ، یہ پہلا امتحان بتا رہا ہوں میں کہ سبب میں کیا، پہلا امتحان کیا ہے. تم ہمیں سبب میں کتنا یاد رکھتے ہو، چاہے وہ زینت کے اسباب ہوں چاہے وہ تجارت کے اسباب ہوں، تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. ادھر سلیمان علیہ السلام نے زینت کے گھوڑے کاٹ ڈالے عصر قضا ہونے پر. اللہ نے سورج کو واپس نکال دیا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، فرض نہیں، نفل نماز. ایک چڑیا نے ایک انگور کی بیل سے ایک دانہ کھایا انگور کا. ان کو وہ منظر اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ بھول گئے کہ نماز زکوٰۃ کون سی تھی. حالانکہ فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی.
نفل نماز تھی، اور وہ باغ ایسا باغ تھا جس باغ پر پورے خاندان کا گزارا ہوتا تھا، اس پر اس کا مدار تھا. وہ باغ کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، وہ باغ ضرورت کے لیے تھا. ان کو یاد نہیں رہا کہ میری نفل کی نماز 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہوئی. وہ بھول گئے کیونکہ وہ باغ میں انگور کھانے کا منظر دیکھ رہے تھے، پرندے کا. وہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اس کو دیکھ کر نماز یاد نہیں رہی. یہ صحابی نفل نماز پر انہیں اتنا غم تھا کہ باغ سے باہر نکلے فوراً اور باغ صدقہ کر دیا، چھوڑ دیا. بیوی سے کہا اس باغ نے میری نفل میں خیر پیدا کیا ہے، میں اس باغ کو چھوڑ دیتا ہوں. میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اس باغ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ نفل نماز میں بھول ہو گئی پرندے کو دیکھنے کی وجہ سے، اس پورے باغ کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے کہ اس نے اللہ کی یاد میں خلل پیدا کیا ہے. اللہ کی یاد میں اس نے جو ہے مجھے اللہ کی یاد بھلا دی ہے اور مجھے رکعت یاد نہیں رہی. انہوں نے باغ کو چھوڑ دیا. سلیمان علیہ السلام نے زینت کے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا. اللہ نے سورج واپس نکالا کہ میرے بندے کو نماز کے ضائع ہونے کا غم ہے. اس غم کا اثر ہے کہ اس نے گھوڑے کاٹ ڈالے. صحابی تستر کا قلعہ فتح کر کے اندر داخل ہوئے، اور ایسی گھمسان کی جنگ تھی کفار کے ساتھ کہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ظاہر بات ہے کہ قتال کے موقع پر آسانی کی نماز قضا ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں میں فتح ہو گئی اور قلعہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم قلعے میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں صحابی میں نے وہاں اپنی عصر کی 2 رکعت قضا میں نے پڑھی. وہاں میں نے عصر کی 2 رکعت قضا پڑھی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ان 2 رکعت قضا پڑھنے کا غم زیادہ تھا اس قلعے کے فتح ہونے کی خوشی سے زیادہ. قلعے کے فتح ہونے کی مجھے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی مجھے عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم تھا. اب سوچیے آپ، وہ عصر کی نماز جو قتال کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، سوچیے وہ عصر کی نماز جو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، وہ عصر کی نماز جو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے قضا ہوئی ہے. اس عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم زیادہ تھا اور قلعے کے فتح ہونے کی کوئی خوشی نہیں تھی. کیا خوشی کہ ہمیں اتنا بڑا قلعہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم جیت گئے، ہمیں فتح ہو گئی اللہ کی طرف سے. عجیب بات ہے. جو وعدے اللہ نے سے کیے ہوئے عمل پر، ان وعدوں کے پورا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم ہے. حالانکہ عصر کی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ دوسرے فریضے کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے قضا ہوئی. ادھر قتال آ گیا، ادھر نماز آ گئی. سوچو میں کیا کروں. نئی نماز، آپ کی نماز تو ضائع ہو رہی ہے. ایک کسٹمر آ گیا ہے، ایک مشتری آ گیا ہے جو 100 روپے کی چیز خریدے گا. میں نے 100 روپے کی نماز کے لیے 100 روپے کی نماز قضا کر دی. وہاں قتال کا فریضہ آ گیا نماز کے مقابلے میں. صحابی کو اس قلعے کے فتح ہونے کا اتنی خوشی نہیں ہے جتنا عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا امتحان ہے جس میں میں نے آپ سے چند واقعات عرض کیے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا کہ زینت کے گھوڑے دیکھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی. ادھر صحابی کا کہ چڑیا کے انگور کھانے کا منظر دیکھا اور نفل نمازیں بھول ہو گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی رب العزت نے مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہی اسی لیے ہے کہ تم دنیا میں ان ساری شکلوں کو ہمارے حکم پر چھوڑ کے دکھلا دو تو ہمارا تم سے جنت کا وعدہ ہے. تو میں نے ایک پہلی مثال عرض کی ہے کہ پہلا امتحان اسباب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں لگ کر مجھے کتنا یاد رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسباب دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سبب کی طرف جاتا ہے، پہلے میری طرف آتا ہے. یہ دوسری بات ضروری ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس سبب سے کامیابی حاصل کرنے کو
میری چاہت پر موقوف کرتا ہے یا سبب کے چاہنے پر موقوف کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. بندہ، میں بندوں کا ساتھ دیتا ہوں، بندہ ان اسباب میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، یعنی اس سبب سے کامیاب ہونے کو میری چاہت پر موقوف کرتا ہے یا اپنے سبب پر اس کے ہونے کو موقوف کرتا ہے. ہم سب کا حال یہ ہے، دکان مل جائے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، پیسہ ہاتھ آ جائے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، دوا کھا لے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. دوا حاصل ہو جائے، دوا حاصل جائے، مریض سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ہتھیار حاصل ہو جائے تو یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان یہ لیا سلیمان علیہ السلام کا کہ اے سلیمان، ہم تمہیں صحت مند، خوب بچے جننے والی، صحت مند خوب بچے جننے والی 100 بیویاں ہم تمہیں دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ارادہ خیر کیا اور یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ میں ان 100 بیویوں سے اللہ کے راستے کے 100 مجاہد گھڑ سوار تیار کرنا چاہتا ہوں، جو سب کے سب فارس ہوں گے، گھڑ سوار ہوں گے، اور میں ان کے ذریعے اللہ کے راستے کا جہاد، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی بیویوں سے 100 بیٹے پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کا ارادہ کیا. بیویاں عالی نظر کی، نیت بہت اچھی ہے. یہ 100 تاجر، 100 زمیندار اور یہ 100 عہدے دار اور یہ 100 مالدار نہیں تیار کرنا چاہتے بیویوں سے، یہ اپنی بیویوں سے اللہ کے راستے کے 100 مجاہد چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اپنی اولاد ہو جو دین کی حفاظت کرے. زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور 90 سال بیوی کی عمر سے اللہ سے اولاد مانگی ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ اس دین کی حفاظت کرے آگے. یہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد چاہنے کی وجہ ہوتی ہے. ہمارے اور نبیوں کے اولاد چاہنے میں بڑا فرق ہے. وہ اولاد چاہتے تھے دین کی محنت کے لیے، ہم اولاد چاہتے ہیں دنیا کے لیے. اسلامی نیت کی 100 بیویوں سے صحبت کی. اللہ کی شان، 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ہوا. 99 عورتوں کو حمل نہیں ہوا، ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہے. وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا، جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. کیا وجہ ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ سلیمان تمہارا ارادہ اچھا تھا، سلیمان تمہاری بیویاں صحت مند تھی، سلیمان تم اپنے ارادے میں بالکل مخلص تھے، مگر تم اگر اپنے اس ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف کر دیتے، اگر تم اتنا کہہ دیتے انشاءاللہ، روایت میں صاحب روایت ہے، آپ فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے 100 بیویوں سے 100 بچے پیدا ہوتے، 100 بیٹے گھڑ سوار پیدا ہوتے. سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے اس پر سلیمان علیہ السلام کو ان 100 بیویوں سے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک حمل ٹھہرا ہو بھی اللہ نے اس لیے ضائع کر دیا کہ ہم یہ حمل بھی ہمارے قبضے میں، ہم جب چاہیں ضائع کر دیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ کا جتنا غیر ہے اس سب کے چاہنے کی نفی اور صرف سب کچھ کے مقابلے میں اللہ کے چاہنے کا اس بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں معمولی اسباب حاصل ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ اس کام کو ہونا چاہ لیا. اگر بندہ اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر موقوف کر، اگر بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دے تو پھر اللہ رب العزت اس پر بندے کے کام کو اپنی قدرت سے پورا کر دیتے ہیں کہ بندے نے مجھے وکیل بنایا ہے، میرے سپرد کیا ہے. سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں. ایک چچا جو محسن ہیں ان کی ہدایت کی تمنا، اور دوسرے چچا حمزہ ان کے قاتل وحشی کو قتل کرنے کی تمنا. وحشی کے لیے ہلاکت چاہتے تھے، اللہ وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں.
دوسرے چچا کی ہدایت چاہتے تھے، اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اپنی چاہت ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نبی کی چاہت پر بھی غالب ہے، اللہ کی چاہت نبی کی چاہت پر بھی غالب ہے۔ نبی چاہتے تھے اسماعیل علیہ السلام کہ 100 بیٹے پیدا ہوں، اللہ نے نہ چاہا۔ اگر تم یہ کہہ دیتے اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، تو روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارا بحث سلیمان کو انشاءاللہ کہہ لیتے اس وقت تو اس اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ سوچیے ہم صبح سے شام تک اس بات کو کتنا بولتے ہیں، اگر حکومت نے چاہ لیا، اگر ڈاکٹر چاہ لیتا، اگر وکیل چاہ لیتا، اگر جج چاہ لیتا، اگر فلاں شخص چاہ لیتا۔ حالانکہ ملائکہ سے لے کر انبیاء سے لے کر سارے صحابہ سے لے کر سارے انسانوں سے لے کر سارے حکومتوں سے لے کر سب کی نفی ہے اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کی چاہتیں ایک طرف ہوں، اللہ کی چاہت ایک طرف ہے۔ کوئی پر نہیں مار سکتا کہ کسی اللہ کے غیر کی چاہت سے کچھ ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے کہ ہم تمہیں اسباب دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم اس سبب میں تم ہمیں اپنے اسباب کو ہماری چاہت پر موقوف کرتے ہو، یا تم یہ کہتے ہو کہ میرے چاہنے سے یہ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرا امتحان اس میں ہے۔ تیسرا امتحان یہ ہے کہ جب ہم تمہیں سبب میں کامیاب کرتے ہیں، تم کامیابی کو کدھر منسوب کرتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اللہ نے اس مٹی کو سب کی آنکھوں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کے اس عمل کا انکار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ نبی جی آپ نے پھینکی تھی، آپ ہی نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں اسباب ہیں، ان سارے اسباب سے نہ ہونے، صرف اللہ کی چاہت سے ہونے پر یقین لایا جائے۔ فرمایا کہ ہم تمہارا اسباب میں 4 امتحان لیں گے۔ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہو؟ اگر تمہارے سب کے مقابلے میں ہمارا حکم آ جائے تو تم سبب کو حکم پر چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ نماز، اگر نماز آ جاتی ہے دکان کے مقابلے میں، جس کا سبب یقین پر ہوگا وہ سبب اس کے اسباب میں حرام داخل ہو جائے گا۔ اسے سبب چاہیے، چاہے سود سے ملے، جھوٹ سے ملے، غبن سے ملے، چرا کر ملے۔ لوگ اسباب کیوں چراتے ہیں؟ لوگ اسباب کیوں چراتے ہیں؟ اسباب اس لیے چراتے ہیں کہ سبب پر یقین ہے۔ اسباب، دوسروں کے اسباب کیوں لوگ قبضہ کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ سبب پر یقین ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایمان بنانے کے لیے اس پر آنا پڑے گا کہ اللہ نے اسباب میں یہ 4 امتحان رکھے ہیں۔ اس لیے ہمارے کام کا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے کہ چیز کے مقابلے میں، اسباب کے مقابلے میں عمل کی طرف دعوت ہو، اسباب کے مقابلے میں عمل کی طرف دعوت ہو۔ ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن جب عمل اور سبب جمع ہو جائے تو مومن عمل کو مقدم کرے۔ ایمان یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب ترک کر دیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ سبب کو مؤخر کر دیں، عمل کو مقدم کر دیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعات نماز پڑھ لو پھر تجارت کرو، تجارت سے نہیں روکا۔ اس لیے توکل اسباب کے ترک کرنے کو نہیں کہتے، توکل اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، عمل کے لیے سبب کو مؤخر کرنا توکل ہے۔ جو لوگ عمل کو پیچھے کر دیتے ہیں، اسباب کو مقدم کرتے ہیں، ان کا اللہ کی ذات پر کوئی توکل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اسے کہتے ہیں کہ آدمی ہر قدم پر، ہر موقع پر عمل کو مقدم کرے، سب کو مؤخر کرے۔ اسباب کا ترک کر دینا اور اس کو توکل سمجھنا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایمان اس کو کہتے ہی نہیں کہ آپ اسباب کو ترک کریں اور یہ کہ میں اسباب کے بغیر حاجت پوری کروں گا کہ نہیں. مومن کو اس کے اختیار، اب اس کا اختیار انسان کو ہے ہی نہیں، کیونکہ اسباب ترک کر کے آپ امتحان میں داخل نہیں ہوئے، جب آپ امتحان میں نہیں آئیں گے آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ویڈیو کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں اتنا بولتا ہوں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہو، 10 یا 15 لوگ شیئر کر پاتے ہیں ویڈیو کو. اور سبسکرائب کرنے کے لیے میں اتنا بولتا ہوں آپ لوگ بس سبسکرائب کر دیں. جو 15,000 لوگ مہینے میں ہمارے چینل پر آتے ہیں وہ 15,000 کے 15,000 سبسکرائب کر کے جائیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ان لوگوں تک بھی ویڈیو جائے جو لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.